آج ہم ایک ذکر چھیڑیں گے، وہ ٹھٹے سے متعلق ہے۔ ٹھٹے میں 1035 ہجری میں شریف الملک نامی صوبیدار وارد ہوا، اور جہانگیر کا وہ عملدار تھا، اس نے ٹھٹے پہ اپنی حکمرانی شروع کر دی۔ اسی سال جہانگیر کے بیٹے، جو بعد میں شہنشاہ شاہ جہاں کے نام سے مشہور ہوئے، وہ بھی والد سے ناراض ہوئے تھے، چل پڑے تھے، وہ بھی ٹھٹے پہنچ گئے۔ ٹھٹے میں شاہجہاں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم کہیں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، لیکن شریف الملک صاحب نے مور لائل ٹو کنگ کے حساب سے اس نے بہت زیادہ بدتمیزی شاہجہاں صاحب کے ساتھ دکھائی تھی۔ کچھ سالوں میں 2 سال بعد جہانگیر کے وفات کے بعد شہنشاہ شاہجہاں صاحب بادشاہ بننے کے لیے دارالخلافہ روانہ ہوئے، اور جاتے جاتے انہوں نے مرزا عیسیٰ ترخان کو ٹھٹے بھیجا کہ آپ وہاں سے شریف الملک کو بے دخل کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ شاہجہاں دارالخلافہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ راستے سے ہی انہوں نے مرزا عیسیٰ کو بھجوا دیا، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کو سخت رنج تھا شریف الملک سے، اور وہ اس تکلیف کو بھولے نہیں تھے جو شریف الملک کے رویے کی وجہ سے ان کو ہوا تھا۔ یہاں مرزا عیسیٰ صاحب پہنچتے ہیں اور شریف الملک کو یہاں سے وہ بے دخل کرتے ہیں۔ یہ شریف الملک کی تباہی کا آغاز تھا۔ خیر، شاہجہاں نے اپنے ٹھٹے کے قیام اور سندھ میں جو ان کا ورود ہوا تھا، اس کے شکرانے کے طور پہ لوگوں کے سلوک اور رویے سے جو ان کو خوشی ہوئی تھی، اس کی ادائیگی کے سلسلے میں انہوں نے یہاں پر سیون شریف میں بھی درگاہ قلندر شہباز پہ بھی فرش لگوایا، کچھ اضافے بھی کیے اس کی زیب و زینت میں۔ ساتھ ہی انہوں نے ٹھٹے کے لیے جامع مسجد کا ایک پروگرام سوچا، تو یہ شاہجہاں کی طرف سے ٹھٹے والوں کے لیے تحفہ تھا۔ اب اس مسجد کا جو پروگرام بنتا ہے، پتہ چلا کہ 1049 میں 9 لاکھ روپے تجویز ہوئے کہ مسجد کے لیے کام میں لائے جائیں گے، اور اس کے بعد مسجد شریف کا کام کب شروع ہوا ہوگا، اس سلسلے میں 2 خیالات ہیں۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے وہاں پر موجود 2 کتبات کی روشنی میں یہ بتایا کہ جناب مسجد کا کام 1054 ہجری میں شروع ہوا اور 1057 ہجری میں پائے تکمیل کو پہنچا، یعنی مسجد انہی 3 سالوں کے درمیان 2-2.5 سال میں بن گئی، جو کہ ایک بہت جلدی کی انٹرپریٹیشن تھی۔ اگر آپ اس کتبے کو، جس کو انہوں نے ابتدائے تعمیر سے متعلق سمجھا ہے، اس کی زبان اور متن کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آلریڈی مسجد شریف کے کسی ایک خوبی کی بات کر رہا ہے، یا ایک سے زیادہ خوبیوں کی بات کر رہا ہے، کہ جس کو دیکھنے کے لیے فرشتے بھی بے چین ہوں اور وہ زمین پہ آ بھی رہے ہوں، اور اس کو دیکھ کر
اسے مطمئن بھی ہو رہے ہوں. تو یہ اس قسم کا کتبے کا متن ہے. تو اس سے تو قطعاً یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ سن تعمیر کی ابتدا سے ہے. تو لہٰذا لوگوں نے کیا کیا، یہ سمجھا کہ جناب اسی سن میں جو نواب صاحب موجود تھے اس کے ذمہ ڈال دیا کہ جناب یہ نواب امیر خان عرف ابوالبقا صاحب کا کام ہے اور انہوں نے مسجد بنوائی. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے میں جب سے تجویز ہوا ہے 49 میں 1049 ہجری میں 9 لاکھ روپے تجویز ہوئے، اور اس کے اسی وقت ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا امیر نواب بنا کر ٹھٹے بھیجا گیا جس کو شاہجہاں نے شاہجہاں آباد کی عمارتیں بنوانے کے لیے خاص کام سونپا تھا. ایسا لگتا ہے کہ 49 میں غیرت خان کا ٹھٹے آنا کوئی ایسا اتفاق نہیں ہے جس کو ہم مسجد کی تعمیر سے نہ جوڑ سکیں. ایک آدمی جو تعمیر میں مہارت بھی رکھتا ہو اور جس کی وجہ سے شاہجہاں آباد کی بیخ و بنیاد بھی ڈل رہی ہو اور وہ وہاں پر کام میں مصروف بھی پایا گیا ہو، لگتا ہے کہ یہاں ٹھٹے میں جامع مسجد کے کام میں کچھ تعارض ہوا ہوگا، کچھ تعطل پیدا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے شاہجہاں نے مناسب سمجھا کہ اس تجربے کار عملدار کو انہوں نے بھیج دیا. غیرت خان اتفاق سے یہیں پر 1 سال کے عرصے کے بعد انتقال کر گئے اور ٹھٹے میں ہی دفن ہیں. یہ وہی غیرت خان ہیں جنہوں نے جہانگیر نامہ لکھا تھا اور جنہوں نے تدوین کی تھی اقبال نامہ کی، اور وہ ایک بہت ہی ذہین اور بہت محنتی عملدار تھا. اس کی نوابی سے ہمیں کوئی شک نہیں. حالانکہ یہاں پر موجود جو تاریخیں ہیں وہ غیرت خان کا ذکر نہیں کر رہی. ہمیں غیرت خان کا ذکر صرف معاصر الامراء سے ملتا ہے اور پھر ان کی قبر کی موجودگی ٹھٹے میں مکلی کے مقام پر موجود. تو اس سے یہ لگتا ہے. اس کے بعد اسی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں ایک اور کتبہ ہے جس میں اس کے فرش لگنے کی تزئین و آرائش کی بات ہے. یہ مسجد شریف کا کام چلتا رہا ہے. اورنگزیب عالمگیر کے ابتدائی سال میں بھی ایک کتبہ موجود ہے جہاں پر مسجد سے متعلق ذکر ہے. آج کل یہ مسجد بہت زیادہ مشکلات میں ہے اور اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. ہم نے اس مسجد کو بچانے کے لیے ایک کنزرویشن پلان بنایا تھا، لیکن وہ اس کی ابتدا پوری طرح سے نہیں ہو پائی تھی. لیکن آہستہ آہستہ یہ گزشتہ 2 سالوں میں ہم اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ کام کی ابتدا پھر سے ہوئی ہے. ہوا یوں ہے کہ جو ٹھٹے شہر میں مسجد کے گردا گرد جو انسانی آبادی ہے وہ بڑھتی رہی ہے، پھیلتی اور پھولتی رہی ہے. اس وجہ سے جو آبادی ہے، جدید آبادی ہے، وہ مسجد کی سطح سے بہت بلند ہے. اب اس مسجد کے چاروں طرف جو آبادی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، گھر ہیں، دکانیں ہیں، پورا زندگی کا کاروبار چل رہا ہے. اب وہاں پر سیوریج کا بھی پانی بنتا ہوگا، ڈرینیج بھی وہاں پر ہیں جو کہ چوک رہتی ہیں، اور مسجد کی سطح جو ہے وہ محلے سے کم از کم 10 فٹ نیچے ہے. اب اس کی وجہ سے پانی کا جتنا بھی زور ہے وہ مسجد کی طرف ہے اور مسجد کی دیواروں میں وہ پانی اوپر رائز کر رہا ہے. مسجد کی جڑیں کمزور ہو گئی ہیں
اور مسجد کی دیواروں میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ جھکاؤ پیدا ہونا شروع ہوا ہے. مسجد کے اندر اتنا خوبصورت کاشی کا کام ہے جو کاشی اب اپنی دیوار سے جگہ چھوڑ کے گرنے کی تیاری میں ہیں. کچھ جگہوں سے کاشی کی اینٹیں اور موزیک کے ٹکڑے گرے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر خود جو مسجد کی دیوار کی اینٹیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ کوروڈیڈ ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، اور بعض جگہوں سے گر بھی رہی ہیں. اب ایسے میں جو گزشتہ بارشیں ہوئی تھیں اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اوپر سے چھت میں سے کئی جگہ سے پانی پوری طرح سے سیپ ہو کے نہ صرف دیواروں میں آ رہا ہے، گنبد میں گھوم رہا ہے، لیکن وہ گر بھی رہا ہے اور وہ فرش پہ بڑی مقدار میں جمع بھی ہوا. اس لحاظ سے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ اس قسم کا بندوبست کریں کہ یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ریچارج ہے یہ کنٹرول میں آئے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پھر جو کھلی بارش آتی ہے وہ بھی کہیں ڈرین آؤٹ نہیں ہوتی. مسجد کے سامنے جو سڑک ہے وہ بھی قدرے اونچی ہو گئی ہے، تو لہٰذا وہ بارش کا پانی بھی ٹھوکر کھا کر اسی جگہ پہ خاصا عرصہ کھڑا رہتا ہے، اور اس نے بھی پھر زمین کے اندر ہی سیپ ہونا ہے، اور پھر وہی جو پہلے ہی اس کی سطح جو ہے پانی کی اس علاقے میں اونچی ہے وہ مسجد کی دیواروں میں پانی پھر اوپر چڑھنے لگتا ہے. تو یہ ایک کمپلیکس قسم کا پرابلم ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجد کے چاروں طرف کم از کم 2 ایسی ڈرینز کریٹ کریں کہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ریچارج کو بھی فیس کریں، اور جو سرفیس پہ بھی جو پانی ڈرین ہو کے مسجد کی طرف آتا ہے اس کو بھی کنٹرول کریں. اور اس پانی کو پھر لے کے جانا ہے کہیں، سامنے سڑک کے نیچے سے پانی کی گزرگاہ بنانی ہوگی، اور اس کو وہ جو مشرق کی طرف ایک تھوڑا سا ڈپریشن ہے، جو ایک فطری ڈپریشن ہے، جیسے ٹھٹے کا پانی یہاں سے جنوب کی طرف جاتا ہے، وہاں جنوب میں پھر ایک جگہ پر پانی کو پمپ آؤٹ کر کے پرانے وقتوں میں ایک سیم نالہ بنایا گیا تھا، وہ اس سیم نالے میں ڈلنا ہو. اب وہ پمپنگ اسٹیشن بھی کافی عرصے سے بیکار پڑی ہے، وہ بھی کام نہیں کر رہی ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو سیم نالہ ہے یہ آگے جب جاتا ہے تو یہ فنکشنل ہے، یہ کوئی سمندر تک جا سکتا ہے، یہ پانی کو کہیں ڈسپوز آف کر سکتا ہے یا نہیں. اگر نہیں کرتا تو اس کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شہر پورے کا ایک مسئلہ ہے. اب یہ ایک انٹیگریٹڈ اسکیم کے تحت ہی ہم مسجد کو بچا پائیں گے، ورنہ ایسا نہیں لگتا کہ مسجد آسانی سے بچ سکے. ابھی حالیہ بارشوں میں بھی 2 جگہ سے مسجد کے نیچے سے مشرق کی طرف اور جنوب کی طرف کی جو دیوار ہے اس میں سے پانی کے بہاؤ کے زور پر جو بنیاد تھی مسجد کی وہاں سے پتھر نکل کر بہہ رہے تھے. وہاں پر اس کو اب چاروں طرف ایک ہم نے ریٹیننگ وال بنانی شروع کی ہے، جو کہ حصہ در حصہ بنتی جا رہی ہے. اس کے بننے سے کم از کم ایک چیز تو ہوگی کہ جو واٹر ریچارج سے مسجد کی بنیاد کا جو پتھر ہے اس نے اپنی جگہ پر رہنا ہے اور رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ نیچے بنیاد میں واٹر ریچارج کو ہم نے روکنے کے لیے جو فرینچ ڈرین بچھانے کا پروگرام بنایا ہے اس میں بھی یہ ریٹیننگ وال جو ہے ایک اچھا رول پلے کرے گی. اور امید یہ ہے کہ ہم
پانی کو سیم نالے تک لے جا کے اور سیم نالے کو آگے فعال بنانے تک حکومت کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ والوں کے ساتھ مل کے کوئی جامع منصوبہ بنا سکیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. اس طرح سے یہ خوبصورت مسجد جو کہ بالکل انوکھی ہے، جس میں کوئی مینارہ نہیں ہے، جس میں کوئی بہت بڑے گنبد نہیں ہیں، لیکن ایک اچھی سی کرسی پہ جس ترتیب سے یہ مسجد بنی ہے، اس میں بہت سارے گنبد ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہی اس کی خوبصورتی کی ایک طرح سے دلیل ہے. تو یہ ایک یونیک آرکیٹیکچرل پیس ہے جو کہ پاکستان میں اس طرح کی مساجد ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی. یہ اپنی نوعیت کی ایک واحد چیز ہے اور خوبصورتی میں بھی یکتا ہے. اس کی حفاظت کرنا اور اس کو بچانا ہمارا فرض ہے. خواتین و حضرات، آپ کا شکریہ.